پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کا لاہور کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں میں یونین کونسل کے عہدیداروں اور کارکنوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مریم نواز آج این اے 133 اور این اے 127 کی یونین کونسلز کے چیئرمینوں، کونسلرز اور کارکنوں سے ملاقاتیں کریں گی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے۔ اب مریم نواز جو کہ اب متحرک ہو گئی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر ہیں، لاہور کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں میں یونین کونسلوں کے عہدیداروں اور کارکنوں سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ مریم نواز آج این اے 133 اور این اے 127 کی یونین کونسلوں کے چیئرمینوں، کونسلروں اور کارکنوں سے ملاقاتیں کریں گی۔ لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں مریم نواز نے یونین کونسلز کے عہدیداروں سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فیصل ابراہیم سے مزید جان لیتے ہیں۔ فیصل، بتائیے گا، ملاقاتیں مسلسل جاری ہیں مریم نواز کی؟ جی بالکل، قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی واپسی پر استقبال اور تیاریوں کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی ایکٹیویٹیز کو تیز کر دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف کا لاہور کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں میں یونین کونسلز کے عہدیداروں اور کارکنان سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ مریم نواز آج این اے 133 اور این اے 127 کی یونین کونسلز کے چیئرمینوں، کونسلرز اور کارکنان سے ملاقات کریں گی۔ ملاقات میں سابق اراکین قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک کے علاوہ سابق اراکین صوبائی اسمبلی رمضان صدیق بھٹی، میاں محمد سلیم، چودھری شہباز اور خواجہ عمران نذیر بھی شرکت کریں گے۔ مریم نواز یونین کونسلز کے نمائندوں، کارکنان۔ ٹھیک ہے، مریم نواز کا لاہور میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فیصل ابراہیم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ایک اور عوام دوست فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے میٹرو بس اور اسپیڈو بس سروس کے کرائے میں 15 روپے اضافے کی سمری مسترد کر دی۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں شعیب بھٹی سے۔ شعیب، سمری مسترد کی گئی ہے، کیا وجوہات بتائی ہیں وزیر اعلیٰ نے؟ آج بالکل نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ایک اور عوام دوست فیصلہ کیا گیا، جس میں ان کی جانب سے میٹرو بس اور اسپیڈو بس سروس کے کرائے میں 15 روپے اضافے کی جو سمری ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ پنجاب ماسٹر ٹرانزٹ اتھارٹی کے اجلاس ہوا، جس میں کرائے میں اضافے کی سمری پیش کی گئی اور ریونیو میں اضافے کے لیے نئے اور منفرد انداز سے کام کیا جائے گا۔ محسن نقوی کا اس موقع پر مزید کہنا تھا، لاہور ریلوے اسٹیشن تک گرین ٹاؤن الیکٹرک جو بسیں چلانے کی اصولی منظوری بھی دی گئی ہے، جبکہ اس اہم اجلاس میں جو ورلڈ بینک کے تعاون سے لاہور میں پائلٹ پروجیکٹ کے تحت 27 الیکٹرک جو بسیں چلائی جائیں گی اور اسلام آباد راولپنڈی پاکستان میٹرو بس سروس کے لیے بھی الیکٹرک بسز کا چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نگران وزیر پنجاب محسن نقوی کا راولپنڈی اور لاہور میں میٹرو بس ٹریک کی تعمیر و مرمت کا حکم اور قذافی اسٹیڈیم اور شادرہ ریلوے اسٹیشن کی جو تعمیر و مرمت کی منظوری مکمل دی گئی، جس میں پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جانب سے اجلاس میں ڈیزل ہائبرڈ اور جنریٹیشن کی چلانے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ کا الیکٹرک بس سروس کے لیے فوری اقدامات کا احکامات دیے گئے ہیں اور ان کی جانب سے پنجاب میں ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے انسانی وسائل کی کمی کے پورا کرنے کے لیے منظوری بھی دی گئی، جبکہ عوام کو معیاری اور محفوظ سفر کی سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے بھی ان کے احکامات کا ہدایت کی گئی ہے کہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ پنجاب میں ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی تقریباً 1.25 ارب مسافروں کو ہدف عبور کر چکی ہے۔ سیکٹری ٹرانسپورٹ کو بریفنگ دی گئی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ پنجاب میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اور عوام دوست فیصلہ کیا ہے۔ شعیب بھٹی ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ صداقت عباسی کا چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بیان حلفی۔ صداقت عباسی نے حلف دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ 4 مئی کو پی ٹی آئی کی میٹنگ کے شرکاء نے مل کر 6 مئی کی ریلی کی جگہ کا مقام کچہری چوک سے مریڑ چوک تجویز کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ہماری ساری لڑائی فوج سے ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے۔ صداقت عباسی کا یہ بیان سامنے آیا۔ میٹنگ میں 6 مئی کی ریلی کی جگہ کا مقام کچہری چوک سے مریڑ چوک تجویز کیا گیا۔ صداقت علی عباسی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رہے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ کچہری چوک کا فاصلہ جی ایچ کیو سے صرف 5 منٹ کا ہے اور انہوں نے اس حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری ساری لڑائی فوج سے ہے۔ صداقت عباسی جن کا بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے ٹیلی ویژن انٹرویو میں یہ انکشافات کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ گرفتاری پر کارکن عسکری تنصیبات پر حملہ آور ہو جائیں۔
اور اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو، پی ٹی آئی کے چیئرمین کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا یہ معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن چیئرمین پی ٹی آئی کو کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب قرار دے چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں ثاقب سید سے۔ ثاقب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج الیکشن کمیشن میں کچھ اہم کیسز کی سماعت ہوئی، جس میں سے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو چیئرمین شپ سے ہٹانے کا جو معاملہ ہے وہ بھی زیر سماعت تھا۔ درخواست گزار خالد محمود جو تھے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کرپٹ پریکٹسز میں مرتکب قرار دے چکی ہے، تو ان کو چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے، جس پر جو ممبران الیکشن کمیشن ہیں اور چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے پوچھا کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ ثبوت جو ہیں وہ اکٹھے کرتے ہیں، لیکن مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا جائے تاکہ میں ثبوت جو ہیں وہ اکٹھے کر سکوں۔ جس پر ممبران کمیشن جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں تھے تو آپ نے کیوں اس پہ درخواست دائر کی، لیکن انہوں نے دوبارہ الیکشن کمیشن سے التجا کی کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، جس کے بعد 3 ہفتوں کے لیے درخواست جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی، سماعت جو ہے ملتوی کر دی گئی اور اگلی سماعت پر دوبارہ جو ہے وہ درخواست گزار جو ہیں وہ حاضر ہوں گی۔ جی ٹھیک ہے، ثاقب سعید ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ 53 Lahore 284 and it's a DB judgment, and I just read this paragraph which is important. I found it very interesting, but I may be misreading. Which actually talks about اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت جاری ہے۔ ایم کیو ایم کے وکیل فیصل صدیقی دلائل دے رہے ہیں۔ سابق اسپیکر سے اسمبلی آغاز سراج درانی نے غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں سمیت تمام غیر ملکیوں کو ڈیپورٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی کے احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر آغاز سراج درانی نے میڈیا سے نمائندوں سے گفتگو کر کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ چیز کرنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ یہ جو آپ کا فون ہے، فون میں آپ کے پاس ریکارڈنگ کر کے اور آپ بھیج دیتے ہیں وداؤٹ اینی ڈاکیومنٹڈ پروف۔ اگر میرے خلاف کسی کو پروف ہے وہ پیش کر دیں تو لیگل جو بھی ایکشن ہے وہ میں بیئر کروں گا۔ باقی میں نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ ایز اے اسپیکر سندھ اسمبلی میں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں کہ جتنے بھی انلیگل امیگرینٹ ہیں، افغانی ہو اس کے علاوہ اور بھی قومیں ہوں، ان سب کو باہر بھیج دینا چاہیے۔ انتظار ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ جب تک الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دے گی الیکشن کی، جب تک ہم انتظار کریں گے۔ الیکشن ڈیٹ ملے گی تو ہم فل سوئنگ میں، ہم تو تیار بیٹھے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ریڈی ٹو فائٹ اینی الیکشن، جو بھی الیکشن کرائیں گے ہم فیس کریں گے۔ جو میجورٹی لے گا وہ آئے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بنے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ فلسطینی عوام کے حقوق کے حصول کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ فون پر گفتگو کرتے ہوئے شہزادہ محمد بن سلمان نے غزہ میں فوجی کشیدگی، خطے کی سلامتی اور استحکام پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سعودی عرب فلسطینی قوم کی امنگوں اور مطالبات کے حصول اور ایک منصفانہ اور جامع امن تک پہنچنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے اردن کے بادشاہ اور مصری صدر کو بھی فون کیا اور صدر عبدالفتح سیسی کے ساتھ غزہ میں کشیدگی کو روکنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ فلسطینی عوام کے حقوق کے حصول کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ فون پر گفتگو کرتے ہوئے شہزادہ محمد بن سلمان نے غزہ میں فوجی کشیدگی، خطے کی سلامتی اور استحکام پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سعودی عرب فلسطینی قوم کی امنگوں اور مطالبات کے حصول اور ایک منصفانہ اور جامع امن تک کے لیے پہنچنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے ملیر کا اچانک دورہ کیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ ملیر کے A2 کوریڈور اسپتال پہنچے اور مریضوں سے حال احوال دریافت کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے سندھ کے چیسٹ اینڈ سرجری اور PD کا بھی دورہ کیا۔ جی ہاں، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے ملیر کا اچانک دورہ کیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ ملیر کے A2 کوریڈور اسپتال پہنچے اور مریضوں سے حال احوال دریافت کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے چیسٹ اینڈ سرجری اور OPD کا بھی دورہ کیا۔
اہم خبر ہے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر ضلع ملیر کا انہوں نے دورہ کیا ہے اور جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر ملیر کے A2 کوریڈور اسپتال پہنچے۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے مریضوں اور ان کے تیمارداروں سے ملاقاتیں بھی کیں اور اسپتال کی جانب سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے چیسٹ اینڈ سرجری کے شعبے اور OPD کا بھی معائنہ کیا۔ مزید تفصیلات حاصل کریں گے اب تک کے نمائندے لیاقت مغل سے۔ جی لیاقت مغل، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے دورہ کیا اسپتال کا، ضلع ملیر میں تفصیلات کیا ہیں؟ دیکھیے کہ آج وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائر مقبول باقر نے جو ہے وہ آج سعود آباد جو ہے ہاسپٹل کا دورہ بھی کیا ہے۔ وہاں پر انہوں نے ہسپتال کے وارڈوں کو بھی چیک کیا اور انہوں نے جا کر ہسپتال کے واش روم اور دیگر چیزیں بھی انہوں نے چیک کیا اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر ایمبولینس بھی چیک کی جس کا ڈرائیور موجود بھی تھا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے لیبر روم کو بھی چیک کیا، دیگر اعلیٰ آپریشن تھیٹر اور دیگر چیزوں کو چیک کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو وہاں پر ڈیوٹی پر موجود جو عملہ تھا ان سے بھی بات کی ہے اور اسپتال کے سالانہ تنخواہوں کے علاوہ 50 لاکھ کا بجٹ ہے نگران وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے گائنی آپریشن کا وزٹ کیا ہے، اسی طرح انہوں نے تھیٹر، سرجری اور دیگر چیزوں کا بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پھر وہاں پر حسن جان ہسپتال پر قابض جو لوگ تھے ان کو ڈاکٹروں کو ہراساں کیا جا رہا تھا، اس حوالے سے بھی نوٹس کیا۔ انہوں نے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے ملیر کا اچانک دورہ کیا اور ایک اسپتال کا وزٹ کیا۔ اپڈیٹ کر رہے تھے لیاقت مغل۔ بتائیں پنجاب میں آشوبے چشم کے کیسز میں واضح کمی آ گئی ہے۔ وزیر پرائمری ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے بھر میں آشوبے چشم کے صرف 165 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب کی 36 میں سے 18 اضلاع میں ایک روز کے دوران آشوبے چشم کا کوئی مریض رپورٹ نہیں ہوا۔ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 137 نئے مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سیکریٹری ہیلتھ علی جان خان کے مطابق لاہور میں گزشتہ روز 72 نئے مریض سامنے آئے۔ لاہور میں ڈینگی کے 2240 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ رواں سال پنجاب کے 36 اضلاع میں ڈینگی کے 5717 مریض سامنے آئے ہیں۔ موٹر وے پولیس نے M5 موٹر وے پر روڈ شریف کے قریب اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ 4 گاڑیوں سے بھاری مقدار میں پان چھالیاں اور سگریٹ کو فروٹ کے ڈبوں میں پیک کر کے اسمگل کیا جا رہا تھا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، ملتان میں M5 پر موٹر وے پر 4 گاڑیوں سے بھاری مقدار میں اسمگل شدہ سامان برآمد کر لیا گیا ہے۔ مزید جانیں تو نمائندہ اب تک نعمان بھٹا سے۔ جی نعمان، آگاہ کیجیے گا۔ موٹر وے M5 پر یہ کارروائی کی گئی موٹر وے پولیس کی جانب سے، جن میں سے 4 گاڑیاں سے سامان سمگلنگ کا برآمد کیا گیا، جن میں چھالیاں اور امپورٹڈ سگریٹ تھے اور اس سامان کی مالیات کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق مشکوک جان کر اس گاڑی کی تلاشی لی گئی، 4 گاڑیوں کی، اور ان گاڑیوں سے امپورٹڈ چھالیاں اور سگریٹ برآمد کیے گئے۔ بھاری مقدار میں یہ امپورٹڈ سگریٹ اور چھالیاں کا غیر قانونی طریقے سے سامان سمگل کیا جا رہا تھا اور اس میں انوکھا طریقہ یہ استعمال کیا گیا تھا کہ انہیں فروٹس کے ڈبوں میں پیک کر کے لے جایا جا رہا تھا۔ جی ہمارے نمائندے نعمان بھٹا اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں نوجوان نسل کو اپنا روزگار کمانے کا موقع فراہم کرنے کے لیے فری آن لائن ورک سکھانے کا آغاز کر دیا گیا ہے، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان انٹری ٹیسٹ کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ رپورٹ کریں رانا ایوب۔ پنجاب پولیس نے اہم اقدام اٹھاتے ہوئے اخوت کے زیر اہتمام پولیس اہلکاروں کے بچوں سمیت بے روزگار نوجوانوں کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے فری IT کورس اور فری لانسنگ کورس کروانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ پولیس لائن میں سینکڑوں کی تعداد میں لڑکے اور لڑکیوں نے انٹری ٹیسٹ بھی دیا، جس کی پنجاب پولیس نے مکمل نگرانی بھی کی۔ ٹیسٹ میں شریک ہونے والی لڑکیوں کا کہنا تھا کہ اس میں پنجاب پولیس اور اخوت کا بہت اچھا اقدام ہے، جس کی وجہ سے ہم گرلز گھر پہ بیٹھ کے یہ اپرچونٹی حاصل کریں گی۔ یہ 3 منتھس کا فری کورس ہے۔ میں ٹیلی کمیونیکیشن کر رہی ہوں، کرنٹلی لاسٹ ایئر میں ہوں، تو اگر میں نے یہ 3 منتھس کا کورس کر کے اس کا سرٹیفکیٹ بھی لے لیا اور ساتھ میں اسکلز بھی لے لیا تو یہ آگے مجھے جاب کے لیے بہت ہیلپ دے گی۔ پولیس اپنے ملازمین کے بچوں اور عوام الناس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ RPO بہاولپور رائے بابر کا کہنا تھا کہ
نوجوان نسل یوتھ جو اس قوم کا مستقبل ہے ان کے لیے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی گئی ہے کہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکے. نوجوانوں کو حکومتی سطح پر اسی طرح کورس کروانے کے ساتھ ان کی سپورٹ کی جائے تو نوجوان ترقی کرنے کے ساتھ ملک کا نام روشن بھی کریں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا ایوب، بہاولپور. اب تک. ملیشیا کے ہائی کمشنر اظہر بن مزلان نے اوکاڑا کا دورہ کیا. اس موقع پر چیمبر آف کامرس، ٹریڈ یونین اور سول سوسائٹی نے بانی کمشنر کا پرتپاک استقبال کیا. اظہر شیخ کی رپورٹ دیکھتے ہیں. سابق رکن قومی اسمبلی چودھری ریاض الحق جج کی دعوت پر ملائیشیا کے ہائی کمشنر اظہر بن مزلان نے اوکاڑا کا وزٹ کیا، جہاں چیمبر آف کامرس، سول سوسائٹی، عمائدین شہر، سیاسی سماجی شخصیات نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. چودھری ریاض الحق جج نے ہائی کمشنر کو خوش آمدید کہا اور پاک ملائیشیا دوستی کی تعریف کی. ملائیشین ہائی کمشنر اظہر بن مزلان نے اوکاڑا کی سرزمین کو زرخیز قرار دیتے ہوئے لوگوں کی محبت کا شکریہ ادا کیا. I am very happy when I visited Lahore. And today, when I'm in Okara, I see a lot of potential here in Okara, particularly in the agricultural sector, because the world now has not enough food security issue. So Okara is maybe one of the answers to the global shortage of food items in the world. ملائیشیا کے ہائی کمشنر اظہر بن مزلان کو چیمبر آف کامرس اور نعمت گروپ کی جانب سے یادگاری شیلڈز دی گئی. ہائی کمشنر نے اپنے دستے مبارک سے پودا بھی لگایا. کیمرہ ٹیم طارق مجید مغل کے ساتھ اظہر شیخ، اوکاڑا. اب تک. محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہم سے بچھڑے 3 سال بیت گئے. آج ان کی برسی کے موقع پر قوم ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے مغفرت کے لیے دعا گو ہے. دیکھتے ہیں اسلام آباد سے عامر شہزاد کی رپورٹ. پاکستان میں جوہری پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا کر دنیا کے نقشے پر ابھارا. انہوں نے انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری کی بنیاد رکھی. ان کو 2 بار نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا. 10 اکتوبر 2021 کو کورونا کی وجہ سے اسلام آباد میں 85 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، جبکہ فیصل مسجد میں نماز جنازہ کے بعد ان کی سرکاری تدفین کی گئی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تدفین 10 اکتوبر 2021 کو اسلام آباد کے H8 قبرستان میں ہوئی، مگر وہ پاکستانی قوم کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. کیمرامین داؤد راجپوت کے ساتھ عامر شہزاد، اسلام آباد. اب تک. راولپنڈی میں تھانہ سٹی پولیس کی کارروائی. موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگ کا سرغنہ 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے. چوری شدہ 7 موٹر سائیکلیں بھی برآمد کر لی گئی ہیں. راولپنڈی پولیس نے کارروائی کی ہے. موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگ کا سرغنہ ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزمان کے قبضے سے چوری شدہ 7 موٹر سائیکلیں برآمد ہوئی ہیں. شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے. ایس پی راول فیصل سلیم کا یہ کہنا ہے. مزید تفصیلات حاصل کریں گے اب تک کے نمائندے سلطان شاہ سے. جی سلطان شاہ، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، یہ راولپنڈی پولیس نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں کے حوالے سے جو تحقیقات کا آغاز کیا تھا، اس حوالے سے مزید 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان سے 7 موٹر سائیکل برآمد کیے گئے ہیں اور مزید جو ہے اس سلسلے میں تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. جبکہ راولپنڈی میں سلسلہ وہیکل کی وارداتوں میں جو اضافہ ہوا تھا اس کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. جی سلطان شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ ایران نے پھر خبردار کیا ہے کہ کوئی بھی ملک تہران پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر الکنعانی نے کہا ہے کہ ایران اس تنازع میں شریک نہیں اور اسرائیلی حکومت اس تنازع کو بہانہ بنا کر ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت سے باز رہے. ایران پر حملہ کرنے کے کسی بھی احمقانہ عمل کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے. انہوں نے یہ بیان انہی شکوک و شبہات کے تناظر میں دیا کہ حماس کو ایران کی حمایت حاصل ہے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.